حافظ صاحب آپ وہاں موجود ہیں، ذرا آپ اپنے جذبات بھی بتائیے گا، وہاں کس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں اعلیٰ سطح پر وہ بھی فرمائیے گا، اور عوامی سطح پر جو جوش، جو جذبہ، جو ولولہ وہاں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں حافظ صاحب آپ کو فیل ہو رہا کہ آپ پاکستان میں ہی ہیں وہاں کے جھنڈے دیکھ کر؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پیغام چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر آج پروگرام کیا، اور ہم اس بابرکت معاہدہ جو ہوا ہے سعودیہ اور پاکستان کے تحفظ کے لیے، جو مشترکہ معاہدہ ہوا ہے، یہ بڑا بابرکت معاہدہ ہے، اور اس پہ پوری اسلامی دنیا میں جو ہے وہ خوشی کی لہر ہے، الحمدللہ، ہر خوش ہے، اور خاص کر سعودیہ اور پاکستان کے عوام بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس سے ہم پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے اور بڑی سعادت کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کا معاہدہ ہو سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کے دفاع کے لیے اور سعودی عرب کی مقدسات کے لیے اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت پاکستانی حکومت، بحیثیت پاکستانی فوج، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، برکت اور خیر کی بات۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی۔ آمین۔ دوسری یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات تقریباً 8 دہائیوں سے ہمیشہ بہت اچھے رہے، ہمیشہ، اور سعودی عرب نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک سعودی عرب، اور اسی طرح پاکستان کے ساتھ سعودیہ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آیا، چاہے وہ پاکستان کے قوم کا اقتصادی مسئلہ ہو، دفاع کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پاکستان سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بھائیوں کی طرح سبحان اللہ، اس نے ساتھ دیا اور کھڑا رہا۔ کوئی شک۔ اور یہ معاہدہ جو اب ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ کہ اپنا خلیج میں یا اس عرب دنیا میں ایک نئی جہت اس معاہدے کے ذریعے عرب دنیا کو مل رہی ہے، اور خاص کر سعودی عرب نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے، کیونکہ پہلے جو خلیجی ممالک تھے یہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے مغربی دنیا پر، ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے اپنے تحفظ کے لیے، لیکن کچھ دنوں پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور کچھ عرصے سے اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں، اور پھر اس نے ایران پہ حملہ کیا، پھر اس نے سوریہ پہ حملہ کیا، پھر اس نے قطر پہ حملہ کیا، تو اس سے جو خلیج کے ممالک ہیں ان میں عدم تحفظ جو ہے اس کا احساس ہوا ہے، اور وہ جو اسرائیل کا ایک پروگرام تھا گریٹر اسرائیل، کہ اسرائیل ایک بہت بڑا ملک بننے جا رہا ہے اور اس نے بہت سارے ممالک کو جو ہے نا اپنے اندر ضم کر لینا ہے، تو اس سے تاثر ہوا کہ اسرائیل جو ہے اس پہ عمل درآمد یا اس پہ کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ پچھلے ہفتے قطر پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں، جو حکام ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے، کانفرنس ہوئی ایک ہفتے کے اندر، اور سب نے اسرائیل کی مذمت کی، اور سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اب ہمیں دفاع کے لیے اس ظلم اور جارحیت اور بربریت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے سعودی نے پہلا قدم اٹھایا، تو باقی بھی آئیں گے۔ سعودی حکومت کو مبارکباد دیتے ہیں، خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ولی عہد سعودی عرب اور وزیر اعظم سعودی عرب
امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، اس کو بھی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور اپنے آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے سے پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں، بے شک، اور سعودیہ میں اس وقت ہر بندہ مبارکباد دے رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کے نتائج جو ہیں بہت اچھے نکلیں گے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اور ممالک بھی اب متوجہ ہوں گے شرق کی طرف، انشاءاللہ اور پاکستان بھی انشاءاللہ معاہدے ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ امت کی ترقی کا، عروج کا اور اس کی کامیابی کا جو ہے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔